بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں یوٹیوب چینل سے ابرار علی آپ سے مخاطب ہوں۔ آج جو ہم آپ کے لیے ویڈیو لے کے آئے ہیں یہ خوابوں سے متعلق ہے۔ الحمدللہ 400 کے قریب ویڈیو ہمارے چینل پر اپلوڈ ہو گئی ہیں۔ 200 کے قریب ویڈیوز خوابوں سے متعلق، پھر 200 کے قریب ویڈیوز روحانی علاج و اراد و وظائف سے متعلق ہیں، اور اب ہم پھر خوابوں سے متعلق ویڈیو اور پھر اس کے بعد اراد و وظائف سے متعلق ویڈیوز اپلوڈ کریں گے۔ تو وہ ہمارے نیو ویوز جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل ابرار علی شاذلی کو سبسکرائب نہیں کیا ہے، ان سے گزارش ہے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں تاکہ آپ مزید ویڈیوز سے لطف اندوز ہو سکیں۔ نئے ویوز اور بالخصوص نئے دیکھنے والے سننے والے تمام سے یہ ریکویسٹ ہے، گزارش ہے، عرض ہے۔ تو آج جو ہم آپ کے لیے خواب کی تعبیر لے کے آئے ہیں وہ ہے آفتاب۔ سورج کو خواب میں دیکھنے کی کیا تعبیر ہے؟ انشاءاللہ اس میں آپ کو بہت ساری تعبیرات ملنے کو ملے گی، معبرین کی رائیں ملیں گی مختلف۔ اس کے علاوہ سورج کے ارد گرد جو اس کے اور دوست یار احباب ہیں، زہرہ، مریخ، دیگر سیارے، ستارے، ان سب کو خواب میں دیکھنے کی بھی کیا تعبیر ہے وہ اس ویڈیو میں بیان کی جائے گی۔ تو لہٰذا ہمارے ساتھ رہیے گا اور پوری ویڈیو کو دیکھیے گا، سنیے گا۔ جزاک اللہ۔ پہلے آفتاب سے متعلق بتائیں، آفتاب یعنی سورج خواب میں دیکھنے کی کیا تعبیر ہے؟ اگر کوئی شخص خواب میں سورج کو دیکھتا ہے، اس میں سب سے پہلے معبر حضرت دانیال علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص خواب میں آفتاب کو دیکھے تو آفتاب کا دیکھنا بادشاہ یا خلیفہ بزرگوار ہوتا ہے۔ اگر خواب میں کوئی شخص دیکھتا ہے کہ اس نے آفتاب کو آسمان سے پکڑا ہے یا اپنی ملک میں لیا ہے تو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ بادشاہی یا بزرگی کو وہ شخص پائے گا، صاحب خواب، یا بادشاہ کا دوست اور مقرری ہوگا۔ اور اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ وہ خود آفتاب ہو گیا ہے تو دلیل ہے کہ آفتاب کے اندازے پر وہ شخص بادشاہ ہوگا، اور اگر بادشاہی کے اہل سے نہ ہوگا تو اپنی ہمت کے برابر بزرگی اور حشمت کو وہ شخص پائے گا۔ اور اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ وہ سورج سے جنگ کرتا ہے تو دلیل ہے کہ بادشاہ کے ساتھ جنگ اور خصومت کرے گا اور سلطنت برقرار رہے گی اس شخص کی۔ اور اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ آفتاب سے نور لیتا ہے تو دلیل ہے کہ بادشاہ سے ملک لے لے گا، صاحب خواب۔ اور اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ وہ سورج کو پکڑتا ہے لیکن آسمان سے نہیں اور اس کی شعاع اور نور بھی نہیں ہے تو تاریک و تیرا ہے تو غم سے نجات پائے گا۔ اور اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ آسمان سے نہیں اور اس کی شعاع اور نور بھی نہیں ہے اور تاریک و تیرا ہے تو غم سے نجات پانے کی یہ دلیل ہے۔ اور اسی طریقے سے اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ سورج تاریک اور سیاہ ہے تو وہ اپنی جگہ پر نہیں ہے تو دلیل ہے کہ بادشاہ اپنے کاموں میں محتاج ہوگا۔ اس میں دوسرے معبر حضرت ابن سیرین علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ خواب میں آفتاب بزرگوار بادشاہ ہوتا ہے اور چاند وزیر ہوتا ہے، زہرہ عورت اور عطار بادشاہ کا منشی اور مریخ شاہی پہلوان اور باقی ستارے بادشاہی کے لشکر ہوتے ہیں۔ اور اس میں اب تیسرے معبر ہیں حضرت جابر مغربی علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص خواب میں آفتاب، باپ، چاند، ماں، باقی ستارے بھائی ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے میں بیان فرمایا ہے کہ انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین، میں نے خواب میں 11 ستارے دیکھے اور آفتاب اور چاند کو دیکھا کہ وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ اور جو زیادتی اور کمی آفتاب اور مہتاب اور ستاروں میں دیکھے تو ماں، باپ اور بھائیوں پر دلیل ہے۔ اور اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ آفتاب روشن اور پاکیزہ نکلا ہے تو اس کے گھر میں چمکا ہے تو دلیل ہے کہ اپنی خوشیوں میں سے عورت کو وہ شخص چاہے گا۔ اور اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ ابر غیر آفتاب کے نور کو ڈھانپتا ہے تو دلیل ہے کہ بادشاہ کا حال خطرناک ہوگا اور اس کے احوال خاص کر جب آفتاب کو کھلتا دیکھیں گے تو بدل جائیں گے۔
اور اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ آفتاب سے سیاہی سے روشنی میں آیا ہے تو دلیل ہے کہ بادشاہ بیمار ہو کر جلدی شفا پا لے گا۔ اور اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے آفتاب کے جسم پر رسی یا دھاگا لٹکا ہوا ہے اور اس نے اس پر ہاتھ ڈالا ہے تو دلیل ہے کہ اس کو بادشاہ سے مدار قوت حاصل ہوگی۔ اور اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ وہ رسی ٹوٹ گئی ہے اور گر پڑی ہے تو دلیل ہے کہ بزرگی اور مرتبے کو وہ شخص پائے گا۔ اسی طریقے اور اگر کوئی شخص یہ دیکھے خواب میں کہ اس نے چاند یا سورج کو سجدہ کیا ہے تو دلیل ہے کہ اس سے گناہ یا خطا ظاہر ہوں گے۔ اور اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ آفتاب یا مہتاب یعنی چاند اور سورج یا تمام ستارے ایک جگہ جمع ہو گئے ہیں اور ان کے نور کو لیتا ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جہان کی بادشاہی کو وہ شخص حاصل کرے گا اور جہان کے سب بادشاہ اس کے تابع ہوں گے۔ اور اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ سورج چاند ستارے پکڑے ہیں اور سب سیاہ اور تاریک ہیں تو یہ اس امر کی دلیل ہے کہ خواب دیکھنے والا ہلاک ہو جائے گا، خاص کر اگر ظالم اور ستمگر بھی ہے۔ اب اس میں چوتھے معبر حضرت ابراہیم کرمانی علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص خواب میں آفتاب کے درمیان سورج کے درمیان سیاہی کا نقطہ دیکھتا ہے تو دلیل ہے کہ بادشاہ کا دل ملک میں مشغول ہوگا۔ اور اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ دو آفتاب آپس میں لڑ رہے ہیں تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ دو بادشاہ آپس میں جنگ کریں گے۔ اور اگر کوئی شخص آفتاب کو زمین پر اترا ہوا بے نور دیکھے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس ملک کا بادشاہ سلطنت سے معزول ہوگا اور ملک سے بے بہرا ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے اگر کوئی شخص خواب میں آفتاب کو اپنے ہاتھ میں سیاہ دیکھے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ بادشاہ اور خواب میں دیکھنے والا دونوں غم میں مبتلا ہوں گے۔ اور اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ آفتاب کسی سوراخ میں گم ہو گیا ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ بادشاہ مرے گا اور عام خلقت کو رنج و غم ہوگا۔ اور اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ آفتاب کسی سوراخ میں گم ہو گیا ہے تو دلیل ہے کہ بادشاہ مرے گا اور عام خلقت کو اس سے بہت مصائب اٹھانے پڑیں گے۔ اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ آفتاب اور ستاروں کو کسی چیز نے چھپا لیا ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ بادشاہ لشکر سمیت دشمن سے شکست پائے گا۔ اور اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ وہ آفتاب کی پرستش کر رہا ہے، اس کی عبادت کر رہا ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ کسی بڑے بادشاہ کا وہ شخص مقرر ہوگا۔ حضرت اسماعیل اشعث علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ اس کا چہرہ آفتاب کی طرف ہے پھر آفتاب سے چہرہ اس نے پھیر لیا ہے تو اس بات کی دلیل ہے کہ وہ پہلے کافر تھا پھر مسلمان ہوا اور انجام کار پھر کافر ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ آفتاب کو پھر دیکھا ہے تو دلیل ہے اس ملک کا بادشاہ کسی ناامید چیز سے رنج حاصل کرے گا۔ اور اگر آفتاب کو اپنے ساتھ باتیں کرتے ہوئے کوئی شخص دیکھتا ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ بادشاہ سے مرتبہ اور عظمت اور بزرگی کو پائے گا۔ اب اس میں سب سے آخر معبر ہیں حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آفتاب کو دیکھنے کی خواب میں 8 وجہ ہیں۔ پہلی وجہ خلیفہ ہے، دوسری وجہ سلطانی ہے، تیسری وجہ بزرگی ہے، چوتھی وجہ رئیس ہونا ہے، چوتھی وجہ حاکم ہے، پانچویں وجہ عدل بادشاہ ہے، چھٹی وجہ رویت کا فائدہ ہے، ساتویں وجہ مرد کے لیے عورت، عورت کے لیے مرد ہے، اور آٹھویں وجہ نیک اور روشن کام ہے۔ اور یہ بھی آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ وہ آفتاب کو سجدہ کرتا ہے تو دلیل ہے کہ بادشاہ اس پر مہربانی کر کے اپنا مصاحب بنائے گا، مرتبہ بڑا ہوگا، ملک کے رئیس اور امیر عدل کریں گے، اور صرف آفتاب کی شعاع کو دیکھنا اس کے برعکس حکم رکھتا ہے۔ تو یہ ویڈیو تفصیل کے ساتھ سورج سے متعلق تھی، خواب میں سورج کو دیکھنا، اس کا سجدہ کرنا اور اس کی عبادت کرنا، یا خواب میں سورج سے مختلف اس کی جو کیفیات تھی وہ تمام اس ویڈیو میں بیان کر دی گئی ہیں آپ احباب کے لیے، اور مختلف معبرین کی رائے آپ کے سامنے بیان کر دی گئی ہیں۔ تو ہمارے نیو ویوز جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں۔ انشاءاللہ مزید آپ کو خوابوں سے متعلق لیٹسٹ ویڈیوز اب ملتی رہیں گی، کافی
ٹائم کے بعد ہم نے یہ ویڈیو اپنے چینل پر اپلوڈ کرنے جا رہے ہیں آپ کے لیے، تو لازمی مکمل دیکھیے اور ہمیں فیڈ بیک دیجیے گا۔ جزاک اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔